بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز اور علیم بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، سخت عذاب والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ کی آیات میں کفار جھگڑتے ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور اس سے پہلے اللہ کے کلام کی صداقت اور نزول کا ذکر ہے، تنزیل الکتاب۔ تو اب فرمایا کہ قرآن مجید اور اس کے مقصد نزول کے اندر جھگڑا کرنا کفر کی بات ہے، اور فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دنیا پر کھل کر اللہ کی آیات کے ساتھ مجادلہ یہ آزمائش ہے۔ ما یجادل، مجادلہ اور جھگڑا نہیں کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کی آیات میں کافر لوگ ہی جھگڑتے ہیں۔ یہ جدال اور مجادلہ، جھگڑنا اللہ کی آیات میں، یہ کام ان لوگوں کا ہے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کفر کیا کا جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنہوں نے کفران نعمت کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، وہی لوگ ہمت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے سامنے مجادلہ کریں، ورنہ کوئی بھی شخص اپنے محسن کے احسانات کو یاد کر کے اس کے احکامات کو نہیں بھلا سکتا۔ کفران نعمت والے ہی مجادلہ کر سکتے ہیں۔ دون کفرو کا مطلب ہے انکار کرنا، انکار حق۔ تو مجادلہ وہی کر سکتے ہیں جو حق کو مانتے نہیں، حق کا انکار کرنا انہوں نے طے کر لیا ہے، اور وہی حق کو ماننے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں، تو وہی آ کر کے مجادلہ کریں گے، ورنہ حق کے متلاشی لوگ تو حق کو قبول کریں گے،
وہ جھگڑے گے کیوں؟ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ مضمون مجادلہ اور جدال بھی ہے۔ تو یہ اس سورت کے بنیادی مضامین میں سے ہے، جدال اور مجادلہ۔ جدال اصل میں عربی میں شدت الخصومہ کو کہتے ہیں، شدید جھگڑا کرنا، اس کو کہتے ہیں جدل۔ بلکہ اور بھی عربی لغت میں آپ جائیں تو جدلت الحبل، رسی بٹنا اور رسی کو مضبوط کرنا، اس کو کہتے ہیں جدلت الحبل۔ جی، مجادلہ مفعلہ ہے اور اس کا جو مجرد ہے وہ استعمال ہوتا ہے جدلہ۔ جدال اور مجادلہ اس سے باب مفعلہ ہے، اور جدلہ جدل اس کا مطلب ہے شدید جھگڑنا۔ اسی جدل اور جدال کا لفظ اسی جدلہ سے بنا ہے۔ اسی طرح لفظ جدالہ، عربی میں جدالہ سخت زمین کو بھی کہتے ہیں، وہ زمین بھی سخت ہوتی ہے، رسی بٹنا اور مضبوط کرنا اس میں بھی سختی ہے۔ تو جدال کا مطلب جب کوئی کسی سے جھگڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے چکر میں ہوتا ہے اور مخالف فریق کو زمین پر، سخت زمین پر اچاڑنے اور گرانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یعنی اصل لغت اور لغوی مادے سے اس جھگڑنے اور جدال اور مجادلے کا ایک تعلق ہے۔ چونکہ یہ بنیادی مضمون ہے تو اس لیے اسی مقام پر اس کو حل کر لیں کہ لفظ جدل اور جدال اور مجادلہ یہ شدید جھگڑے کو کہتے ہیں، اور اپنی بات کو مضبوط کرنا، اپنے خصم کو گرانا اور منازعہ کرنا، اپنی حجت بازی کرنا اور خصم کو، مقابل فریق کو دفع کرنا، چاہے وہ دفع کرنا کسی دلیل کی روشنی میں ہو یا کسی شبہے کی وجہ سے ہو، جیسے بھی ہو، لیکن اس کا جھگڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مقابل فریق کو اور خصم کو گرا دے اور اپنی بات کو اوپر رکھ کر مضبوط کر دے۔ یہ ہوتا ہے مجادلہ۔ اور یہ لفظ ویسے استعمال تو مضمون پہلو میں ہے، لیکن یہ کبھی کبھار محمود پہلو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور محمود پہلو میں جب اب کوئی اہل حق کے لیے دلیل پیش کر رہا ہو، حجت حقیقی ہو اور اظہار حق کے لیے ہو، تو ایسے محاجہ اور ایسے دلیل کی مضبوطی کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کرنا اور فریق کو خاموش کرنے کے لیے بحث کرنا، یہ مجادلہ اور مناظرہ یہ بھی استعمال ہوا ہے اور یہ قابل تعریف ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے آپ مجادلہ کریں،
جب کسی شخص کا ارادہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، مقصد اظہار حق ہو اور دلیل مضبوط ہو، اور پھر وہ اپنی بات پیش کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، تو پھر وہ مجادلہ، وہ تو ایک مناظرہ ہے، ایک تحقیق ہے، طلب حق ہے، وہ محمود ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں مجادلہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ یہاں مجادلہ سے وہ مجادلہ محمودہ مراد نہیں، اور اس کی دلیل اسی سورۃ مومن کی آیت نمبر 35 میں ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے۔ جب جدال نہ ہو، جب جدال کے لیے سلطان اور دلیل نہ ہو تو یہ جدال بالباطل، اور مجادلہ اس آیت میں اسی بے دلیل بحث کو کہا گیا ہے۔ دو مجادلہ ہے فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں اور اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، وہ آیات کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ مجادلہ کافر ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں، والمراد الجدال بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله۔ جدال، مجادلہ سے مراد باطل کے ساتھ بحث کرنا، باطل ذرائع کے ساتھ، باطل شبہات کے ساتھ، اور وہ جدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں طعن و تشریح کی جائے، مقصد حق کو نیچے دکھانا ہو اور مقصد اللہ کے نور کو بجھانا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جدال شبہات دفع کرنے کے لیے، مشکل آیات کے حل کے لیے اہل علم کی معیت میں اہل زیغ اور اہل باطل کی تردید کرتے ہوئے جو جدال اور جو بحث کی جاتی ہے، فَأَعْظَمُ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کو مجادلہ بالباطل کہہ کے رد نہیں کرے، اس کو امام قرطبی نے اسی آیت کی تفسیر میں جہاد کہا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے جہاد کرو، یعنی قرآن اور قرآنی آیات کے ذریعے اس کو دلیل میں پیش کر کے، اس کی تفسیر کر کے، اس میں اہل باطل کا رد کر کے آپ جہاد کریں۔ وہ جہاد اور مجاہدہ، وہ مجادلہ، وہ وجادلہم باللتی ہی احسن،
جدال اور بحث و مباحثت جو ہے، الٹے سیدھے اعتراضات کرنا، بحث کو طول دینا، مقصد کو ترک کرنا، کوئی ایک آدھ نقطہ نکال کر پروپیگنڈے کر لینا، حق اور حق بات کو نیچا دکھانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنا، شبہات پیدا کرنا، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوتی الجدل قوم الا ذلوا، کسی قوم کو جب جھگڑا اور جدال دیا گیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرے اور قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک شخص آ کر بحثیں شروع کر دے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ جدال بالباطل ہے اور یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ امام ذہبی نے کبیرہ گناہوں پر جو کتاب لکھی ہے، ان کی مشہور کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے جدال کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، امام ذہبی نے تقریباً 70 گناہ ذکر کیے ہیں کہ یہ کبیرہ ہے۔ امام ابن حجر ہیثمی نے پھر الزواجر لکھ کر اس میں تو اور بھی بہت زیادہ گناہ نقل کیے ہیں کبیرہ۔ تو امام ذہبی نے جدال دفع حق کے لیے، حق کو دفع کرنے کے لیے، یعنی حق کو نیچا کرنے کے لیے اور بغیر کسی علم کے بحث و مباحثہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں ابو داؤد اور مسند احمد کی وہ صحیح حدیث پیش کی ہے کہ الجدال فی القرآن کفر، قرآن میں جدال کفر، اس کا مطلب ہے قرآنی آیات کا مقابلہ کرنا اور اس کے غلط سلط مطالب بیان کرنا، یہ تو کفر کی بات ہے۔ سنن دارمی میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دع المراء، جھگڑا اور بحث کرنا چھوڑ دو، فإن نفعه قلیل، اس کا نفع بہت کم ہے، جتنی آپ بحث زیادہ کریں گے اس کا کوئی نفع نہیں، بلکہ الٹا اس سے وہوا یہیج العداوۃ بین الاخوان، بھائیوں کے درمیان اس سے عداوت اور بڑھتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے بحث و مباحثہ، خاص کر آیات اور سنت اور صحیح باتوں، صحیح منقولات کے مقابلے میں، یہ گناہوں کی طرف لے کے بھی جاتا ہے اور اس سے بندہ گمراہ بھی ہوتا ہے اور اس سے بغض و حسد بھی پیدا ہوتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں اور انسان محروم ہوتا ہے، عاقبت خراب ہوتی ہے۔ یہ جدال کے نقصانات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مشکات میں حدیث ہے دارمی کی روایت سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن جدیر سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام کو کون سی چیزیں منہدم کر دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہدمہ ذلۃ العالم وجدال المنافق بالکتاب
وحکم الائمۃ المضلین. تین چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی ہیں. ایک عالم کی غلطی، دو جدال منافق کا قرآن سے جھگڑنا، فضول بحث کرنا، اور سو گمراہ اماموں اور قائدین اور حکمرانوں کے غلط فیصلے. اس سے بگاڑ ہوتا ہے. اقوام کیسے بگڑتی ہیں؟ جب فیصلے غلط ہوتے ہیں، جب علماء بگڑتے ہیں، اور جب لوگ کتاب اللہ میں ہر ایرا خیرا اپنے بحثیں شروع کر دیں تو اسلام کی عمارت ہی تو ہدم ہو جاتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لا تکون عالما حتی تکون متعلما. تو اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے جب تک کہ تم متعلم نہ بنو. جب تک شاگرد نہیں بنو گے استاد نہیں بن سکتے. اور ولا تکون بالعلم عالما حتی تکون به عاملا. جب تک تم علم پر عمل نہیں کرو گے تم عالم نہیں بن سکتے. علم کے لیے تعلم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. تعلم حاصل سیکھنا، اور فرمایا وَكَفَى بِكَ اسْمًا أَلَّا تَزَالَ مُخَاصِمًا وَكَفَى بِكَ اسْمًا أَلَّا تَزَالَ مُمَارِيًا. تیرے لیے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ بس تم فضول جھگڑنے میں لگ جاؤ، فضول بحثوں میں لگ جاؤ، بس یہ تیرے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اس لیے میمون بن مہران اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایاک والخصومہ والجدال فی الدین. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دین اور دینی باتوں میں جھگڑو مت. کیوں؟ تم جس سے بھی جھگڑو گے یا وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، دونوں سے جھگڑنے میں نقصان ہے. عالم سے جھگڑو گے وہ ایسا جواب دے گا کہ غمگین ہو جاؤ گے. جاہل سے جھگڑو گے تو وہ سینہ تھام کے کھڑا ہو جائے گا اور تیری بات نہیں مانے گا. دونوں صورتوں میں نقصان ہی. تو جھگڑنے سے پرہیز. جب آیت آئی، صحیح حدیث آ گئی، پرانی آیت، سلف صالحین کے اقوال، منقولات ہمارے سامنے پیش ہوئی، ہم بصر چشم تسلیم. ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سوال اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تاکہ میں نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہو تو صحیح ہو جائے، یا میں جو نہیں سمجھتا اس کا پتہ چلے. یہ سوالات اور یہ تحقیق اور جستجو حق، اسی سے تو علم ہے. علم تو حاصل ہی سوال سے ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا ہے بس اللہ علیہ ذکر ان کو تم لا تعلمون. لیکن نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور طریقے کا بھی درست ہونا ضروری ہے. بعض اوقات یا تو نیت خراب ہوتی ہے، سوال بڑا پیارا ہوتا ہے، ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ سوال پہ اگلا کوئی اور سوال کرنا مقصد ہوتا ہے، لیکن پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے. یا بعض اوقات سوال کرنے میں نیت بس فقط آزمائش ہوتی، کوئی خاطر خواہ فائدہ اور اظہار حق طلب کرنا نہیں ہوتا، تو نیت خراب. اور کبھی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، مقصود باقی ہوتا ہے، لیکن سوال کرنے کا
کوئی طریقہ کوئی ڈھنگ ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ علم اور تعلیم و تعلم اس میں ادب و آداب کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو سوال کرنا کس انداز میں ہو، کن الفاظ میں ہو، اس کا کیا طریقہ ہو، کیا اس کا لہجہ ہو، بات سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئی تو فضول میں پھر بحثیں کرنا، یہ اس سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات فائدے کے بجائے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہ نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بس وہ کامیاب ہو جو شخص جھگڑتا بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں ہوتا اور طمع اور لالچ نہیں رکھتا، بس وہ بچ گئے۔ قد افلح من عصم من المراء والغضب والطمع، مراء جھگڑنا، غضب غصہ، طمع لالچ، تین چیزوں سے جو بچہ بچ گئے اس کو کامیاب ہو گیا۔ اور جو بحثوں میں لگ گیا، جو غصہ ہو گیا، جو لالچ میں آ گیا، وہ پھنس گئے۔ تو علم تو اصل میں ایک نور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بالخصوص اور قرآن میں بالعموم جدال بالباطل سے منع کیا ہے۔ اتنے واضح نصوص، عقلی دلائل، غور کرو، اللہ کو یاد کرو، روحانیت حاصل کرو، فائدے کی چیزیں حاصل کرو، اپنی اصلاح کریں، اوروں کی اصلاح ہو جائے۔ فقط علمی نقطے بہت زیادہ سمجھ آئے کوئی فائدہ نہیں۔ للہیت اور تقویٰ اور اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے، اور علم کا نور ہی ہے کہ بندہ فضول بات سے چھوڑ۔ باقی امام قرطبی کی بات ہم نے نقل کر دی کہ وہ جدال بالحق تو جہاد ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اور لفظ جدال اس معنوں میں اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آج کل جو ہے اتنے ڈفرینٹ لوگوں کو کانسیپٹ دیے جا رہے ہیں کہ وہ بالکل عجیب و غریب کانسیپٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ نئی چیز لانا ضروری ہے۔ جی اصل بات یہ ہے، اور ان کانسیپٹ کی کریکشن جو ہے سامنے والے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ جی اس کو ایڈریس کرنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جب لوگوں کی سوچ اور نظریات میں بگاڑ پیدا ہوا ہو تو ہر شخص جب کوئی شبہ پیش کرتا ہے تو شبہ پیش کرتے وقت اس کے شبے کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس نے اپنی ایک بنیاد کھڑی کر کے شبہات شروع کر دی۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دین اور دینی علوم کی بنیاد درست کر کے پھر وہ کوئی سوال کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس نے بنیاد قائم کی غیر پر، غیر دین پر، اور پھر شبہہ کرتا ہے دین کو۔ تو اس زمانے کے فتنوں میں سے یہ ہے کہ اس وقت جب لوگ شبہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرا یہ شبہ دور ہو، بلکہ وہ اپنا بیس جو وہ پہلے تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اسی بیس اور اسی اساس پر اس نے ایک شبہ پیش کیا کہ اگر مجھے اس شبے کا جواب میرے بیس پہ دیا گیا تو میں تسلیم کروں، اگر میرے بیس پہ نہیں دیا گیا
تو مجھے تسلیم نہیں. گویا اپنے شبے کے دوران ہی وہ 50% اپنے طور پر خود مطمئن ہوتا ہے، باقی میں اس کی موافقت چاہتا ہے. دینی علوم اور دینی باتوں میں یا کسی بھی شخص کے شبہ کو سن کر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کی بیس اور کلیات دین وہ پہلے صحیح اور مضبوط ہے. تو آپ جب شبے کا جواب دیں گے تو اپنے کلیات سے دیں گے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوا جب لوگ خالی ذہن تھے، جب لوگ کلیات بھی مخاطبین سے لیتے ہیں یا دونوں کے کلیات ایک جیسے ہوں تب شبہات جلد رفع ہوتے ہیں. لیکن جب دو متنوں کے بیس اور اساس اور بنیادیں مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، تو جب وہ شبہات ہوتے ہیں تو وہ حل نہیں ہو پاتے. تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اس بندے کا یہ شبہ پیدا کیوں ہوا ہے اور دور کیسے کروں. تو وہ حل کرنا بعض اوقات کسی ایک مجلس کی بات اس لیے نہیں ہوتی، چند جملوں سے وہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے تو پوری بنیاد ہے. تو جب تک میں اپنی پوری بنیاد نہ بتاؤں تو میرا جواب سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک وہ اپنی پوری بنیاد نہیں بتائیں گے تو مجھے ان کا سوال سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے اسلام کے کلیات کا مطالعہ بڑا ضروری ہے. مغربی تہذیب نے مغربی اصطلاحات کو اور مغربی چیزوں کو مغربی انداز میں حسین کر کے مزین کر کے ہمیں اتنا پڑھایا ہے، اور ہمارا نظام تعلیم بھی چونکہ ان کی ہی بنیادوں پر چلا آ رہا ہے، تو جو لوگ اسی نہج پر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اسی نہج سے ان کے شبہات بنتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں. چنانچہ وہ نہج جو کہ سلف صالحین کا نہج ہے، اس پر علم اور تعلیم و تعلق والے اہل علم کو پھر ایسے لوگوں کے شبہات رفع کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ اس کو میرا تجزیہ اس میں یہ رہا ہے، بلکہ سوالات اور جوابات کی مختلف نشستوں کے تجربات سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ تاریخی معلومات رکھی، اپنے تجزیے رکھے، کچھ اپنی تعلیم میں پڑھے ہوئے اسلامیات کے سبب اس کو پیش نظر رکھا، اور شبہ ایسے مضبوط انداز میں پیش کیا جیسے اس کو تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کو مخاطب کا بیس نہیں معلوم کہ وہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ اپنے شبے کا جواب کس بنیاد پر دے. ایک وہ شخص ہے، بالفاظ دیگر میں یوں کہوں، ایک وہ شخص ہے جس کے تمام نظریات کی بنیاد منقولات پر قائم ہے، اور ایک وہ شخص ہے جن کی نظریات کی بنیاد معقولات پر قائم ہے. معقولات والے کو منقولات فائدہ نہیں دیتے جب وہ معقولات کو اصل سمجھے، اور منقولات والے معقولات کی باتوں کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے جب وہ منقولات کے معتقد ہو چکے. تو منقولات میں بعض اوقات جب منگڑت چیزیں ہوتی ہیں تو منقول والا بہت بگڑ جاتا ہے اور معقول والا اس سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ منقول و معقول کا تصدر جو ہے، اور علم کے حدود اور مرتبہ مسائل کہ اس مسئلے کا مرتبہ کیا ہے، یہ اصل میں علم ہے. علم سے معلومات نہیں ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس مسئلے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اعتقادی ہے یا فرعی ہے، دلائل متعارض ہے یا اتفاقی ہے، جس کو اس مرتبے کا نہیں پتا وہ کبھی بھی بحث نہ کرے، کیونکہ جو اجماعی مسائل ہیں اس میں کچھ بھی کہنے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں بھی بحثیں شروع کر دیں گے تو پھر وہ جو جدال ہے اور گمراہی ہے
اس کے لیے تو راستے کھل ہی گئے. لیکن جب اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی باتوں کے اندر، نظریات کے اندر مرتبہ قائم کرتے ہوئے ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے. ممکن ہے میری رائے خطا ہو، مقابل کی رائے صحیح ہو، اس میں اختلاف ہے. لیکن سالمیت یہی ہے کہ ہم خاص کر دینی معاملات میں سلف صالحین کے منقولات کے ساتھ جڑے رہیں. معقولات ہمیں نہیں بچا سکتی، لیکن منقولات یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے اور اصل سند ہے. اس لیے کہتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ، آیت آ گئی، حدیث آ گئی، صحابی کا قول آ گیا، تابعین کا آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے تھے اور ان کو وہ صحبت حاصل تھی اور ان کو دین کا فہم اللہ نے عطا کیا تھا. جن کو ان سلف صالحین پر اعتماد ختم ہو گیا اور ان ساری چیزوں کو اپنی عقل جزی میں تولنا شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں پھر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جدال اور اس کے حدود، اختلاف اور اس کے حدود، مسائل اور اس کے مرتبے، اس کو سمجھنا اصل میں علم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنا اور